بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکرر الضمیر، اور ضمیر کو دوبارہ لایا گیا للتنصیص علی انہ المستعان بہ، اس بات کو صراحتاً بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہیں جن سے مدد طلب کی جائے، لا غیر، نہ کہ ان کا غیر۔ وقدمت العبادت، اور مقدم کیا گیا عبادت کو علی الاستعانۃ، استعانت پر، لیتوافق رؤوس الآی، تاکہ باہم موافق ہو جائیں آیات کے اواخر، وَيُعْلَمُ مِنْهُ، اور اس سے معلوم ہو جاتی ہے یہ بات، ان تقدیم الوسیلۃ، کہ وسیلہ کو مقدم کرنا، علی طلب الحاجۃ، حاجت کی طلب پر، ادعا الی الاجابۃ، زیادہ داعی ہے قبول کرنے کی طرف۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں، لما نسب المتکلم العبادۃ الی نفسہ، جب متکلم نے منسوب کیا عبادت کو اپنی طرف، اوہم ذالک تبجحا، تو اس نے وہم پیدا کر دیا فخر کرنے کا، واعتدادا منہ، اور اس چیز کو معتبر سمجھنے کا کہ بما یستر عنہ، جو اس سے صادر ہوئی۔ فعقبہ بقولہ، پس اس کے بعد ذکر کیا وإیاک نستعین کو، لیدل، فعقب بقولہ، پس اس کے بعد ذکر کیا اپنے قول وإیاک نستعین کو، لیدل علی ان العبادۃ ایضاً، تاکہ دلالت کرے کہ عبادت بھی، مما لا یتم ولا یستتب، کہ ان چیزوں میں سے ہے جو تام نہیں ہوتی اور درست نہیں ہوتی، الا بمعونۃ منہ وتوفیق، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ وقیل الواو للحال، اور بعض نے کہا کہ واو حال کے لیے ہے، والمعنی، اور معنی ہے، نعبدک مستعینین بک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تم سے مدد چاہتے ہوئے، مدد طلب کرتے ہوئے۔ وقرئ مستعینین بک، اس حال میں کہ تم سے مدد طلب کرنے والے ہیں۔ وقرئ، اور پڑھا گیا ہے بکسر النون فیہما، ان دونوں میں نون کے کسرہ کے ساتھ، وہی لغت بنی تمیم، اور یہ بنو تمیم کی لغت ہے۔ فإنہم یکسرون حروف المضارعۃ، اس لیے کہ وہ کسرہ دیتے ہیں حروف مضارعات کو، سوى الیاء، یا کے ما سوا، اذا لم ینضم ما بعدہا، جبکہ مضموم نہ ہو اس کا ما بعد۔ وکرر الضمیر، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ضمیر کو دوبارہ ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا کیوں نہیں فرمایا ایاک نعبد و نستعینک، اور معنی یہی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ضمیر کو دوبارہ، ایاک کو دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ ایاک ضمیر کو دوبارہ ذکر کیا، یہ نہیں فرمایا ایاک نعبد و نستعینک، تو معنی یہی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ایاک ضمیر کو دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ایاک ضمیر کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستعان بھی ہیں، یعنی حصر ہو جائے۔ اگر یوں فرماتے ایاک نعبد و نستعینک تو پھر حصر نہ ہوتی۔ جواب یہ ہے، ایاک ضمیر کو دوبارہ ذکر کیا تاکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستعان بھی ہیں، یعنی حصر معلوم ہو جائے، حصر حاصل ہو جائے۔ اگر ایاک کو دوبارہ ذکر نہ کرتے اور یوں فرماتے ایاک نعبد و نستعینک تو پھر حصر حاصل نہ ہوتی۔ وقدمت العبادت، ایک سوال کا جواب ہے کہ جس طرح باقی معاملات میں لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، عبادت میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، تو استعانت کو عبادت پر مقدم ہونا چاہیے۔ یوں ہونا چاہیے تھا ایاک نستعین و ایاک نعبد، عبادت کو مقدم کیوں کیا؟ لوگ جس طرح باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، تو استعانت کو مقدم ہونا چاہیے۔ یوں ہونا چاہیے تھا ایاک نستعین و ایاک نعبد، عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا؟ جواب دیا، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا 4 وجوہ سے۔ نمبر 1، تاکہ آیات کا اواخر ایک جیسا ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیات کا آخر ایک جیسا ہے۔ اگر یوں فرماتے ایاک نستعین و ایاک نعبد
تو پھر آیات کا آخر ایک جیسا نہ ہوتا۔ نمبر 1، عبادت کو مقدم کیا تاکہ آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پر آیات کا آخر ایک جیسا ہے۔ اگر استعانت کو مقدم کرتے یوں فرماتے ایاک نستعین و ایاک نعبد، تو پھر آیات کا آخر ایک جیسا نہ ہوتا۔ نمبر 2، وسیلہ کو اگر طلب حاجت پر مقدم کیا جائے تو یہ زیادہ داعی ہوتا ہے اس بات کا کہ دعا قبول ہو جائے اور حاجت پوری ہو جائے۔ عبادت وسیلہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ نمبر 2، وسیلہ کو اگر طلب حاجت پر مقدم کیا جائے تو یہ زیادہ داعی ہوتا ہے کہ وہ حاجت پوری ہو جائے۔ وسیلہ کی تقدیم اجابت کی طرف زیادہ داعی ہے، اور عبادت ایک وسیلہ ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا۔ نمبر 3، جب متکلم نے کہا ایاک نعبد، متکلم نے عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس سے ایک وہم پیدا ہوا کہ متکلم فخر کر رہا ہے اور اپنی عبادت کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، تو اس کے فوراً بعد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ عبادت بھی کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے کامل ہوتی ہے، تام ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب متکلم نے کہا ایاک نعبد اور عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس سے وہم پیدا ہوا کہ متکلم اپنی عبادت پر فخر کر رہا ہے اور اپنی عبادت کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، تو اس کے فوراً بعد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے تام اور درست ہوتی ہے۔ نمبر 4، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو حالیہ ہے، مطلب ہے نعبدک مستعینین بک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور حال تو ذوالحال سے مؤخر ہوتا ہے، اسی وجہ سے نستعین کو عبادت سے مؤخر کیا اور عبادت کو مقدم کیا۔ نمبر 4، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں واو حالیہ ہے، یعنی نعبدک مستعینین بک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ تجھ سے مدد چاہنے والے ہیں، اور حال تو ذوالحال سے مؤخر ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے استعانت کو مؤخر اور عبادت کو مقدم کیا۔ وَقُرِئَ بِكَسْرِ النُّونِ فِيهِمَا، ایک اور قرأت ذکر کی کہ ایک قرأت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون کے کسرہ کے ساتھ، یہ لغت بنی تمیم ہے۔ تو اس قرأت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنو تمیم حروف مضارعات میں یا کے ما سوا باقی حروف کو کسرہ دیتے ہیں بشرطے کہ ما بعد مضموم نہ ہو۔ یہاں پر بھی نون حروف مضارعات میں سے ہیں، اس لیے اس کو کسرہ دیا گیا، اور ما بعد جو عین اور سین ہیں وہ مضموم نہیں ہیں۔ ایک قرأت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون کے کسرہ کے ساتھ، یہ لغت بنی تمیم ہے۔ اس قرأت کی وجہ یہ ہے کہ بنو تمیم یا کے ما سوا باقی جو حروف مضارعات ہیں ان کو کسرہ دیتے ہیں بشرطے کہ ان کا ما بعد مضموم نہ ہو۔ یہاں پر بھی نون حرف مضارع ہے اور ما بعد جو کہ عین اور سین ہیں وہ مضموم نہیں ہیں، اسی وجہ سے نون کو کسرہ دیا گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبۃ، یہ بیان ہے معونت مطلوبہ کا۔ فکأنہ قالا، پس گویا کہ فرمایا کیف اعینکم، میں تمہاری کیسے مدد کروں، فقالوا، تو انہوں نے کہا اہدنا، او افراد لما هو المقصود الاعظم، یا علیحدہ بیان کرنا ہے اس چیز کو جو مقصود اعظم ہے، والہدایۃ دلالۃ بلطف، اور ہدایت نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا ہے، ولذالک تستعمل فی الخیر، اور اسی وجہ سے یہ استعمال ہوتی ہے خیر میں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول فہدوہم الی صراط الجحیم، علی التحکم، استہزاء کے طریقے پر ہے، ومنہ الہدیۃ، اور اسی سے ہے ہدیہ، وحواد الوحش لمقدماتہا، جانوروں میں سے آگے بڑھنے والوں کے لیے، والفعل منہ ہدا، اور اس سے فعل ہدا ہے،
وَأَصْلُهُ أَن يُعَدَّى بِاللَّامِ أَوْ إِلَىٰ، اور اس کی اصل یہ ہے کہ اس کا تعدیہ کیا جائے لام کے ساتھ یا الہ کے ساتھ۔ فَعُومِلَ مَعَهُ مُعَامَلَةَ اخْتَارَ فی قوله تعالی وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، بس اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا اختارہ والا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ میں ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبۃ، جب یہ فرمایا ایاک نستعین، ہم تم سے مدد چاہتے ہیں عبادات کو ادا کرنے میں یا تمام معاملات میں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف اعینکم، میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو جواب دیا اہدنا، ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، یعنی کہ ہر طریق حق کی یا خاص کر ملت اسلام کی۔ یہ تب ہے کہ جب نستعین میں بھی تعمیم ہو کہ ہم تمام معاملات میں تم سے مدد چاہتے ہیں، یا پھر ادا عبادات میں آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم میں بھی تعمیم ہو، یعنی ہر طریق حق، اور یا پھر خاص کر ملت اسلام۔ اور اگر الصراط المستقیم سے مراد خاص کر ملت اسلام ہو تو پھر اہدنا الصراط المستقیم یہ مقصود اعظم کا بیان ہوگا، یعنی بندوں نے تو یہ کہا کہ ہم ہر معاملے میں تیری مدد چاہتے ہیں، ادا عبادات میں بھی اور باقی معاملات میں بھی، تو اہدنا الصراط المستقیم میں مقصود اعظم جو کہ خاص کر ملت اسلام ہے اس کو علیحدہ طور پر ذکر کیا گیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بیان ہے معونت مطلوبہ کا، جب بندوں نے کہا ایاک نستعین، ہم تم سے مدد چاہتے ہیں ادا عبادات میں اور تمام اہم معاملات میں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف اعینکم، میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تو بندوں نے جواب دیا اہدنا، ہماری رہنمائی کریں، یعنی ہر طریق حق کی یا خاص کر ملت اسلام کی۔ یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب صراط مستقیم میں بھی تعمیم ہو، ہر طریق حق اور خاص کر ملت اسلام۔ اور اگر الصراط المستقیم سے مراد خاص کر ملت اسلام ہو تو پھر یہ مقصود اعظم کا بیان ہوگا، یعنی بندوں نے تو یہ کہا تھا ایاک نستعین، ہم ہر معاملے میں تیری مدد چاہتے ہیں یا اداء عبادات میں تیری مدد چاہتے ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم میں مقصود اعظم جو کہ خاص کر ملت اسلام ہے اس کو بیان کیا گیا۔ والہدایۃ دلالۃ بلطف، ہدایت کا معنی بیان کیا کہ نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا، نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا، چونکہ ہدایت کے مفہوم میں نرمی ہے، اسی وجہ سے یہ خیر کے اندر استعمال ہوتا ہے ہدایت کا لفظ، اور شر میں استعمال نہیں ہوتا۔ دلالت کا معنی ہے ہدایت کا معنی ہے دلالۃ بلطف، نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا، چونکہ ہدایت کے مفہوم میں لطف نرمی شامل ہے، اسی وجہ سے ہدایت صرف خیر میں استعمال ہوتی ہے، شر میں استعمال نہیں ہوتی۔ سوال ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ فَاہْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف، تو یہاں پر تو ہدایت شر کے اندر استعمال ہے، پھر کیسے فرمایا کہ ہدایت صرف خیر میں استعمال ہوتی ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ فَاہْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ میں تو ہدایت شر میں استعمال ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہدایت صرف خیر میں استعمال ہوتی ہے؟ جواب دیا فَاہْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ میں ہدایت کا شر میں استعمال علی التحکم ہے، تحکم اور استہزاء کے طریقے پر ہے۔ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی ضد کے ساتھ تعبیر کرنا، جیسا کہ بخیل کو سخی کہہ دینا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہدایت کا شر میں استعمال تحکم یعنی استہزاء کے طریقے پر ہے۔ تحکم کہتے ہیں کہ کسی شے کو اس کی ضد کے ساتھ تعبیر کر دینا، جیسا کہ بخیل کو سخی کہہ دینا۔ وَمِنْهُ الْهَدِيَّةُ، اسی ہدایت سے ہدیہ اور حواد الوحش ماخوذ ہے۔ حواد الوحش ان جانوروں کو کہتے ہیں جو باقی جانوروں سے آگے جائیں، چونکہ وہ پیچھے آنے والے جانوروں کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حواد الوحش کہتے ہیں۔ اسی ہدایت سے ہے ہدیہ اور حواد الوحش، ہدیہ تحفہ، اس کو ہدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی محبت کی دلیل ہوا کرتا ہے، محبت کی طرف رہنمائی کرتا ہے،
اور حوادی الوحش وہ جانور ہوتے ہیں جو باقی جانوروں سے آگے چلے جائیں، ان کو حوادی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقی جانوروں کی ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ والفعل منہ ہدا، اہدنا کا فعل ہدا ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ یہ لام یا الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے انک لتہدی الی صراط مستقیم اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت نہ لام کے ساتھ متعدی ہے نہ الا کے ساتھ متعدی ہے، تو یہاں پر حذف والایصال ہے، یعنی حرف جار الا کو حذف کر دیا گیا۔ اصل میں تھا اہدنا الی الصراط المستقیم، اور اس کو فعل کے ساتھ ملا دیا گیا تو ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، بالکل ایسے جیسے واختار موسیٰ قومہ، اصل میں ہے واختار موسیٰ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم سے، تو وہاں پر بھی من کو حذف کر کے اس کو فعل اختارہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اہدنا اس کا فعل ہدا ہے، ہدایت کا فعل ہدا ہے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ وہ لام یا الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جیسے انک لتہدی الی صراط مستقیم اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لیکن یہاں پر جو اہدنا ہے وہ نہ تو لام کے ساتھ استعمال ہے نہ الا کے ساتھ، تو یہاں پر حذف والایصال ہے، یعنی حرف جار الا کو حذف کر دیا گیا اور ایصال کیا گیا، اس کو اہدنا کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اصل میں تھا اہدنا الی الصراط المستقیم، تو الا کو حذف کر کے صراط مستقیم کو اہدنا کے ساتھ ملا دیا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے واختار موسیٰ قومہ، اصل میں ہے واختار موسیٰ من قومہ، من حرف جر کو حذف کر کے اس کو اختارہ کے ساتھ ملا دیا گیا تو واختار موسیٰ قومہ ہو گیا۔